آج ہم سیکنڈ ایئر کا ایک اہم کویسچن 5 نمبر کا یہ سوال آتا ہے پیپر کے اندر، رموز و اوقاف. ٹھیک ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں. رموز لفظی معنی ہوتا ہے علامت یا اشارہ کے، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں رکنا یا ٹھہرنا. اس کا استعمال جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے اندلس، بغداد اور دمشق کے علماء کرام نے کیا تھا، اور اس کے بعد یہ تمام زبانوں کی بنیادی ضرورت بن گئی، کیونکہ جب ہم عبارت کے اندر کسی جگہ پر ٹھہرتے نہیں ہیں تو عبارت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا. عبارت جو ہے وہ آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی ہے، غلط سلط الفاظ نکلتے ہیں، اور ہماری عبارت جو ہے، ہمارا کہا ہوا فکرہ، ہماری بات جو ہے وہ بے ترتیب، بے ہنگم سی، ٹیڑھی سی ہو جاتی ہے، تو جس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو رموز و اوقاف، ان کا مقصد جو ہے یہ عبارت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا، عبارت کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کرنا، عبارت کے اندر توقف پیدا کرنا، تاکہ عبارت کی ہمیں مکمل طور پر سمجھ آ سکے. جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، رموز لفظی معنی علامت یا اشارہ، اور اوقاف وقف رکنا یا ٹھہرنا. تو اس سے ہم پورے سے مراد رموز اوقاف سے کیا لے سکتے ہیں؟ ٹھہرنے کی علامت یا رکنے کی علامت. ٹھیک ہے، ٹھہرنے کی علامت یا رکنے کے لیے علامت. یہاں پر مختلف اردو کے اندر علامات استعمال ہوتی ہیں. یہی علامات عربی میں بھی ایسی ہی استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ انگلش کے اندر بھی علامات استعمال ہوتی ہیں، فارسی. یعنی غرض آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر زبان والوں نے اپنی اپنی زبان کے مطابق مختلف قسم کی علامات استعمال کی ہیں، جس سے عبارت کے اندر جو ہے توقف پیدا ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور عبارت کے اندر خوبصورتی اور عبارت کی سمجھ مکمل طور پر آ جاتی ہے. سب سے پہلے سکتہ کی علامت، اس کے بعد وقفہ، اس کے بعد رابطہ کی علامت، اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت، اس کے بعد ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ کی علامت، اس کے بعد قوسین کی علامت، ختمہ کی علامت، اس کے بعد خط یا لکیر، اس کے بعد استفہامیہ یا سوالیہ. یہ مختلف علامات ہیں جو اردو کے اندر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. سکتہ کی علامت، اسے آپ سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے، اس کی تعریف یہ ہے کہ جو علامت عبارت کے اندر سب سے مختصر ترین، سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے جو مختصر ترین علامت استعمال ہوتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ علی، احمد اور اسلم تینوں بھائی ہیں. اب دیکھیں کہ علی کو احمد سے جدا کرنے کے لیے سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے. اگر یہاں پر یہ تینوں کا لفظ بھی کاٹ دے
اور ادھر سے یہ علامت علی احمد اور اسلم بھائی ہیں، تو کیا یہ 2 نام لگتے ہیں یا 3 نام لگتے ہیں؟ 2 نام لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو 3 بنانے کے لیے اور علی اور احمد کے درمیان ہم اس کے ٹھہراؤ کے لیے، وقفہ ڈالنے کے لیے، اس کو علیحدہ کرنے کے لیے جو علامت استعمال کریں گے اسے سکتہ کی علامت کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ آ گئی ہے بات؟ آپ کو جب کویسچن پوچھا جائے گا پیپر کے اندر تو وہ 2 طرح سے، نمبر 1 تو یہ علامت جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی اور پوچھا جائے گا مختلف آپشنز، 4 آپشن آپ کو دیے جائیں گے، سکتہ کی علامت ہے، وقفہ کی علامت ہے، رابطہ کی یا تفصیلیہ کی۔ تو آپ کے نزدیک یہ کون سی علامت ہے؟ سکتہ کی علامت، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر ٹک کر دیں گے۔ اسی طرح آپ سے دوسرا جو ہے وہ اس طرح آپ کو عبارت دی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کون سی علامت یہاں پر استعمال ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ اس کے بعد ہے وقفہ کی علامت، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے جو زیادہ ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ سکتہ سب سے مختصر ترین علامت، اور اس کے بعد جو ہے وقفہ، یہ تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب تک یہ علامت استعمال نہ ہو تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد، ہماری عبارت مکمل ہے نہیں ہوتی۔ اس کی جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، یہاں پر یہ علامات استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ علامت استعمال ہوگی کیونکہ یہ تھوڑا سا اس سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہے۔ اسی طرح جو کرو گے سو بھرو گے۔ اب دیکھیں، جو کرو گے یہ فقرہ ہم نے بول دیا، اگر اس کے ساتھ یہ علامت لگا کے اگلا فقرہ جب تک ہم نہیں بولیں گے تو ہمارا وزن مکمل نہیں ہوتا، ہماری بات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اور اس بات کی وضاحت کے لیے جب تک یہ علامت یا اگلی بات نہیں کریں گے ہماری بات مکمل نہیں ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مختلف جو ہمارے ضرب المثال بھی کئی بولی جاتی ہیں، محاورات بولے جاتے ہیں، تو جب تک ایک چیز کا دوسری کے ساتھ تعلق نہیں، اب آپ یہاں پر دیکھیں جیسا کرو گے، کیا جیسا کرو گے؟ اگلی بات جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ آئیے بات کی؟ اس کے بعد ہے رابطہ کی علامت، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، اور یہ اس سے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، کسی کا قول وغیرہ بیان کرنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، اس کے بعد یہ علامت جو اس نے فرمایا ہے وہ آپ قول لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہے اگلی علامت جو ہے ویسے وہ ختمہ کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی، یہ بھرپور ٹھہراؤ کے لیے، یہ بھرپور ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، ختمہ کی علامت، جسے آپ ڈیش بھی کہتے ہیں، انگلش میں فل سٹاپ اس کے لیے اس کے متبادل استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ علامت جو ہے یہ بھرپور ٹھہراؤ کے لیے، سب سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، مکمل طور پر جب ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے، ایک فقرہ ایک جملہ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں پوری طور پر اس کی سمجھ آ جاتی ہے، تو وہاں پر یہ علامت ختمہ کی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک پیرے کے اندر کئی جگہوں پر بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور پیرے کے اخیر پر جب ہمارا پیرا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر آخر پر بھرپور ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے میں پاکستانی ہوں، بیٹے جملہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آخر پر یہ علامت استعمال کی جائے گی۔ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، یہ علامت استعمال کی جائے گی۔
ٹھیک ہے جی. سب سے زیادہ مکمل طور پر ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے، اور یا پیرے کے اندر کئی جگہوں پر جب ہمارے جملے مکمل ہو جاتے ہیں، یا پیرے کے اخیر پر یہ علامت جو ہے وہ لازمی طور پر استعمال کی جاتی ہے. تو جہاں پر بھی ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے، بھرپور اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ختمہ کی علامت استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے تفصیلیہ کی علامت. تفصیلیہ کی علامت جو ہے وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر مندرجہ ذیل، بالا ذیل وغیرہ کے الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور کسی چیز کی تفصیل مقصود ہوتی ہے، کسی چیز کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. جیسے نماز کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ورزش کے درج ذیل فوائد ہیں. اس کے بعد ان کتابوں کی تفصیل یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. جہاں پر بھی مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ علامت تفصیلیہ کی استعمال کی جاتی ہے. اوکے بیٹے، سمجھ آ گئی بات کی. اس کے بعد ہے ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ. بیٹے علامت تینوں کی ایک ہے لیکن مفہوم تھوڑا سا مختصر علیحدہ علیحدہ ہے. ندائیہ ندا سے ہے، لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ مخاطب کرنا، اپنی طرف متوجہ کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں ہیلو حضرات، متوجہ ہو میری طرف، او بھائی، ارے بھائی، ٹھیک ہے. تو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، مسٹر، جناب. تو وہاں پر جو ہے وہ ندائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. فجائیہ کی علامت کسی خوشی یا غم کے اظہار کے لیے، خوشی یا غم کے اظہار کے لیے فجائیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح استجابیہ حیرت کے اظہار کے لیے، حیرانی کے اظہار کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر استجابیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں خوشی، غم، نفرت یا حیرانی کے اظہار کے لیے، یا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ندائیہ، فجائیہ یا استجابیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضرات، آگے یہ علامت، ٹھیک ہے. جناب یا جناب عالی آپ استعمال کرتے ہیں علامت. اس کے بعد یہ علامت، ٹھیک ہے. اف، کتنی گرمی ہے. افسوس، ٹھیک ہے. افسوس، صد افسوس، ہائے افسوس، ٹھیک ہے. تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے آگے قوسین کی علامت. قوسین اب جانتے ہیں، چھوٹی بریکٹ، ٹھیک ہے. یہ علامت وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جب ایک جملے کے اندر فقرہ معترضہ استعمال ہو، یعنی اس کا اصل عبارت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو لیکن وضاحت کے لیے وہ استعمال کر دیا جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قوسین کی علامت استعمال وہاں پر کی جاتی ہے. جیسے اسد علی اب دیکھیں اسد علی لندن چلا گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فکرہ پورا ہو رہا ہے، لیکن وضاحت کے لیے جو عمر کا بائی ہے، جو عمر کا بائی ہے، اور ہم نے قوسین کی علامت استعمال کر دی تاکہ ہماری بات جو ہے وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے. علی رضا جو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، علی رضا یہاں پر جو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے آج کالج نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے وضاحت کے لیے، وگرنہ ہماری بات علی رضا کالج نہیں آیا، بات مکمل ہو رہی ہے، لیکن قوسین کی علامت استعمال کر کے ہم وہاں پر کیا کہہ دیں گے کہ جو سیکنڈ ایئر کا، تاکہ ہمیں واضح ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے. ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ آ گئی ہے بات کی. اسی طرح یہ ایک علامت لگائی ہے خط یا لکیر، یہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. خط یا لکیر بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ فقرہ معترضہ آپ اس کی جگہ پر یہاں پر جو ہے اسد علی یوں علامت لگائیں گے، میرے پاس جگہ کم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ آگے، تاکہ یہ فقرہ معترضہ اس کی وضاحت ہو جائے. ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ آ گئی بات کی. بات دونوں کی ایک ہی ہے. اسی طرح آگے ہے آخری علامت ہے سوالیہ یا استفہامیہ کی.
سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر کوئی سوال مقصود ہو، کسی چیز کی بابت پوچھا جائے، کسی چیز کے متعلق جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں جانچنا ہو، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہو، تو وہاں پر سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ آ گئی؟ کسی چیز کے متعلق جانچنا، پوچھنا، پڑتال کرنا، کسی چیز کے بابت جو ہے وہ سوال کرنا، یہ وہاں پر اس کے آخر پر سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت استعمال ہوگی۔ بیٹے یہ علامات ہیں رموز و اوقاف کی، آپ ان کے متعلق اگر اچھے طریقے سے یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو یہ 5 نمبر جو ہے وہ آپ کے مفت کے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ان کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور علامت کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں پر استعمال ہونی ہے۔ اگر آپ اس کے متعلق جو ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ گڈ، یس، رہ گئی واوین، بیٹے انورٹڈ کوما، ٹھیک ہے، واوین کی علامت، سوری یہ رہ گئی تھی، واوین کی علامت جو ہے یہ وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر کسی کا قول جو ہے من ان، کسی کی بات اسی انداز میں لکھنی مقصود ہو، کسی قرآن آیت کا ترجمہ کرنا ہو، کسی حدیث کا ترجمہ کرنا ہو، کسی کا قول جو ہے فرمان اسی الفاظ میں بیان کرنا ہو، تو وہاں پر جو ہے واوین کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے قائد اعظم نے فرمایا، میں نے یہاں پر ایک فقرہ لکھا تھا، قائد اعظم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کام کام اور کام، ٹھیک ہے، یہ قائد اعظم کا فرمان ہے، جب ہم شروع کریں گے تو اس کے شروع میں بھی واوین کی علامت لگے گی اور آخر پر بھی اس کے ڈبل کوما، الٹا کوما جو ہے وہ لگے گا، ٹھیک ہے، تو اس علامت کو اوورآل کیا کہتے ہیں؟ واوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ جی کوئی اور بات؟ اوکے ٹھیک ہے۔